بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لیے انتخاب کر دیا، اور وہ فرض عبادت کیا ہے؟ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ۔ اور یہ مہینہ روزہ دار کے لیے جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ جیسی تمام بری باتوں کے خلاف ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا دل ایک صحن یعنی آنگن جیسا ہے۔ جیسے صحن میں دھول، مٹی، کچرا جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل میں بھی نفرت، بغض، غصہ، حسد جیسی مٹی، کچرا، دھول جمع ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس سے کوئی عام انسان بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بچ بھی گیا تو شیطان اسے بچنے نہیں دیتا۔ جیسے ہم اپنے گھروں، مدرسوں، مسجدوں، صحنوں کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح نفرت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، غصے سے اپنے دلوں کی بھی صفائی کر لینی چاہیے۔ یہ چیزیں بار بار اپنے دلوں میں آ کر اپنے دلوں کو گندا کرتی رہتی ہے۔ ہمیں بھی ہمت ہارے بغیر اس گندگی کو صاف کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے اس طرح کہے کہ اے اللہ، میرا معاملہ صرف تجھ سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ کسی نے مجھے برا کہا، کسی نے میری غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے حق چھینا، اے اللہ یہ سب تیرے سپرد ہے۔ میں نے اپنے دل سے سب کو معاف کیا اور اپنے دل کو ساری نفرتوں سے پاک اور صاف کیا۔ ایک کام اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑی بڑی نفل نمازیں پڑھنے والے، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنے والے، زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے والے، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے والے اور زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن اپنے دل کو نفرت، حسد، غیبت سے صاف کرنے والے لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ بہتوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر پتہ بھی ہو تو یہ کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اپنے اندر سے حسد، نفرت، بغض، غصہ وغیرہ کو نکالنا اور کسی کو معاف کرنا، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے رمضان کی۔ کسی سے غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہے، ابھی سے شعبان سے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کر کے، معاف کر کے اور دوسروں سے معافی مانگنا ہے۔ اپنا کوئی قصور نہیں تو بھی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگنا ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی۔ اس چابی سے اپنے دلوں کو کھول کر دل میں سے ساری نگیٹیوٹی کو باہر نکال دینا ہے۔ اگر دل میں کچرا بھرا ہوگا تو اور کیا خالی رہے گا کہ کچھ علم حاصل کرے؟ ایسے میں علم کی ایک کرن بھی دل میں نہیں آئے گی۔ زبان سے جتنے بھی چاہے موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہو تو کیا فائدہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایسے لوگ آنکھوں سے نہیں دل سے اندھے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صاحب ادھر تھے۔ صحابی کے ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی تھا، اور دوسرے دن بھی یہی واقعہ گزرا کہ وہ صحابی دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، اور تیسرے دن بھی یہی واقعہ گزرا۔ وہ صحابی 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لی۔ صحابہ کی جماعت میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ جیسا بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھے۔
ना पहलों में ना बाद वालों में। इनकी इबादत क्या थी? सारी रात जागना और सारे दिन का रोज़ा और ये ख़त्म कुरान सुबह से शाम तक। आपको अल्लाह ताला इतनी ताकत दी थी। जब आपकी शादी वाली रात दुल्हन कमरे में इंतजार कर रही थी, आप नवाफिल पे नवाफिल पढ़ने लगे। ये देखकर आपकी दुल्हन भी नवाफिल पढ़ना शुरू कर दी। जब फजर हुई तो उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहू से पूछे कि रात कैसी गुजरी। माशा अल्लाह, आपके बेटे तो बड़े इबादत गुजार है, सारी रात नफिलों में ही गुजरी। वो तो इनडायरेक्टली शिकायत कर दी। आप गए अल्लाह के रसूल के पास और फरमाए, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्लाह तो कैसा नादान है, इसकी शादी की सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी बड़ी बात है, सारी रात नफिलों में गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर डांटा और कहा, तूने महीने में 3 दिन रोजे रखने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, और हफ्ते में ये कुरान खत्म करना है। तो आपने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर ताकत इससे भी ज्यादा है। अच्छा 15 दिन रोजे रख ले। कहा, मेरे अंदर ताकत इससे भी ज्यादा है। इसी तरह घटाते घटाते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस बात पर आ गए कि चलो एक दिन रोज़ा रख लो, एक दिन छोड़ दो, और 3 दिन से पहले कुरान ख़त्म नहीं करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मान गए और आपके दिल में ये ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुजुर्ग को लगातार 3 दिन जन्नत की बशारत सुनाई थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा इबादत गुजार है? जबकि जन्नत की बशारत मुझे मिलना चाहिए था। उनके नफ्स में ये ख्याल आया होगा, आप तो बड़े सहाबी है, आप हसद के तौर पर नहीं समझे, आपको जानने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं जाकर देखता हूँ कि ये बुजुर्ग क्या करते हैं, कैसी इबादत करते हैं। और उस बुजुर्ग से कहा, चाचा, मेरे अब्बा जान मुझसे थोड़ा नाराज हैं, क्या मैं कुछ दिन आपके पास रुक सकता हूँ? उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। अब रात होते ही अब्दुल्ला बिन उमर नमाज पढ़ी और चादर ओढ़कर सोने लगे और उस बुजुर्ग को देखने लगे, ये कि अब ये क्या करेंगे, क्या सारी रात सजदा करेंगे, या सारी रात अल्लाह की बारगाह में रोते रोते गुजारेंगे, या सारी रात ख़याम करेंगे, या सारी रात रुकू में गुजारेंगे, या सारी रात कुरान पढ़ेंगे। इस तसव्वुर से उन्हें देख रहे और बुजुर्ग सहाबी तशरीफ लाए, सराने सर रखा और अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ पढ़े और सो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देख रहे, अभी उठेंगे अभी उठेंगे, यहाँ तक के फज्र की अजान में उठे। ये देखकर आप हैरान परेशान हो गए, ये क्या हुआ? उस जमाने में तो मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। ये चाचा जन्नत भी ले जाएंगे और तहज्जुद को भी नहीं उठेंगे, तो चलो कल देखेंगे क्या होगा। तो अगली रात फिर वही हुआ। बुजुर्ग साहबी आए और अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ पढ़े और सो गए। फिर फज्र की अजान में उठे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी परेशान हो गए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सच्चा है, उसमें शक भी कुफ्र है, लेकिन इनका अमल क्या है? किस अमल पर इनको जन्नत की बशारत मिली? समझे कि ये एक रात और देखूंगा। तीसरी रात भी वही हुआ और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चाचा, मेरी अब्बा जान से कोई लड़ाई नहीं थी। 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके बारे में सुनता रहा, जन्नती जन्नती जन्नती। मैं ये देखने आया था कि आप क्या करते हैं। आप तो कुछ भी नहीं करते, सारी रात बस सोते ही रहते हैं। आप असल में क्या करते हो? उन्होंने कहा, बेटा, मैं वही करता हूँ जो तुमने देखा है। अब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या माजरा है, इसका जोड़ क्या है, और वापस होने के लिए दरवाजे तक पहुँचे तो उस बुजुर्ग सहाबी बुलाए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इधर आइए, मैं तुम्हें असल राज की बात बताता हूँ।
انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی انسان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہوتی، اور جب اللہ کسی انسان کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے حسد نہیں ہوتی بلکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یہ بات ہے۔ اس بزرگ صحابی نے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے۔ پھر آپ نے کہا، چاچا یہ میرے بس کا نہیں۔ تو اے مومنو، اگر دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے حاصل کرنا ہے تو دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے۔ یہ نہیں کہ کتابیں یاد ہو جائے، اشعار یاد ہو جائے۔ رمضان کا استقبال کرنا ہے تو دلوں کو صاف کر کے مذہبی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، لین دین کی نفرت وغیرہ وغیرہ، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو، تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا اور ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما اور ہمارے دلوں کو رمضان کا نور سے بھر دے اور ہدایت کے نور سے بھر دے، اور ہمارے دلوں کو سخاوت عطا فرما اور ہمارے عبادتوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔